السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے فوری ضرورت پورا کرنے والا وظیفہ، ایک ایسا وظیفہ جو آپ کی کوئی بھی ضرورت ہو اس کو فوراً پورا کرے۔ اچھا، ضرورت بھی ایسی جو خاص طور پہ مالی مسائل سے جڑی ہو، مطلب آپ کو کہیں کچھ ایسا ضرورت پڑ گئی کہ آپ نے کسی کی پیمنٹ کرنی ہے، یا آپ نے کوئی چیز گھر کے لیے ضروری ہے جو لینی ہے، خریدنی ہے، اور آپ کو اس کا بندوبست نہیں ہو رہا، تو یہ عمل اگر آپ کریں گے، یا بچے بچیوں کی شادیوں کے وقت آپ کو جو ہے پیسوں کی اچانک ضرورت پڑ جاتی ہے، کوئی چیز رہ جاتی ہے خریدنے سے تو آپ نے وہ لینی ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر میں آپ کو یہ فوری مدد کرنے والا وظیفہ جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کو آپ کریں گے انشاءاللہ، جب یہ آپ کریں گے تو یہ آپ کا کام جو ہے اس طرح پورا کرے گا جیسے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے اور جا کے نشانے پہ لگتا ہے۔ تو اس قسم کی چیز ہے، اس کو آپ نے کرنا پورے جو ہے وہ خشوع و خضوع سے ہے، آپ نے پوری جو ہے یکسوئی سے کرنا ہے، اور پورے ایمان اور یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ دیکھیے، وظائف کے بارے میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں، اور مطلب اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں رکھ لیجئے گا، پلو باندھ لیجئے گا کہ دیکھیے، وظائف، عملیات، جتنی بھی چیزیں جو قرآن کی آیات سے بزرگان دین کے ذریعے آپ تک ہم تک پہنچ رہی ہیں، اس کے اندر سکسیس ریٹ کا جو تعلق ہے، یا اس میں جو کامیابی کا جو دار و مدار ہے، وہ سب سے زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے بلیف پر، کہ آپ کا بلیف کتنا سٹرونگ ہے۔ مطلب یہ جب بھی کوئی چیز، ایسا عمل آپ شروع کرتے ہیں جس میں اللہ سے مدد مانگنی ہوتی ہے، یا اللہ کے کرم کا آپ طالب ہوتے ہیں، تو پھر اس میں ایف اینڈ بٹس کو نکال دیں، مطلب اس میں اگر مگر والی بات نہیں ہوتی۔ اگر آپ شروع کرتے وقت ہی اس کے اندر اگر مگر، گویا کہ چنانچہ والی بات کر کے آپ کوئی بھی عمل یا وظیفہ شروع کرتے ہیں، تو وہ آپ نے پہلے ہی سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی اس کے اندر جو ہے وہ ناکامی کو تلاش کر لیا ہے، کیونکہ یہ تو ہے ہی نہیں کہ آپ اللہ کے نام، کسی بھی نام کا یا قرآن کی کسی بھی آیت کا ورد کرتے ہیں اور اس کے اوپر آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ اگر یہ ہو گیا تو پھر اچھا ہو جائے گا۔ اگر والی بات نہیں ہے، آپ کا 100% اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ میں، بس یہ ہے کہ آپ کو اتھینٹک سورس سے وہ وظیفہ جو ہے بتایا جائے۔ ہم جو بھی آپ کو وظائف یا قرآنی آیات کا ورد یا ذکر اذکار بتاتے ہیں، تو آپ یوٹیوب پہ کیا گوگل پہ سرچ کر لیں، تو آپ کو مختلف احادیث کی کتب کے اندر مختلف بزرگان دین کے حوالوں سے ان وظائف اور ان عملیات کا حوالہ جو ہے وہ مل جائے گا۔ اوتھینٹسٹی جب آپ اس پہ پہنچ جاتے ہیں، تو دین آپ کو پھر ڈاؤٹ والی بات نہیں ہوتا، صرف آپ یقین کے ساتھ اس عمل کو کر ڈالیے۔ تو آپ آ جاتے ہیں فوری ضرورت پوری کرنے والے اپنے اس وظیفے کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں، یا باسط ہو یا غنی ہو، یا باسط ہو یا غنی ہو، یہ دو نام ہیں۔ اس کو آپ نے صرف ایک مرتبہ، زیادہ بہتر ہے کہ فجر کی نماز کے وقت، اور جو اس سے زیادہ رزلٹ ملے ہیں۔ اور دوسرا، اگر یہ بہت ہی یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوتاہی کی انتہا ہے کہ جس وقت رزق تقسیم ہو رہا ہو، انسان سو رہا ہو، تو فجر کی نماز تو مس نہیں کرنی چاہیے دوستو۔ لیکن اس کے باوجود کوئی ایسا مسئلہ مسائل ہو تو عشاء کی نماز کے بعد۔ لیکن میں پھر آپ سے ریکمنڈ کروں گا کہ اگر آپ نے، دیکھیں، جو انسان پریشانی میں مبتلا ہو، اور خاص طور پہ مالی پریشانی میں مبتلا ہو، اور اس کو پتا ہو کہ اگر آپ نے اس دنیا میں کسی سے ادھار پکڑنا ہو نا، یا کسی سے پیسے آپ نے لینے ہو، تو میرے خیال میں آپ دن دیکھیں گے نہ رات دیکھیں گے، بلکہ آپ کو سردی کی بھی راتیں ہوں گی تو صبح صبح نہار منہ آپ بغیر کچھ کھائے پیے تہجد کے ٹائم پہ بھی جا کے اس کے دروازے پہ بیٹھ جائیں گے کہ اس ٹائم پہ یہ گھر مل جائے گا اور مجھے پیسے دے دے گا۔ تو آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو کیا آپ اللہ سے مانگنے کے لیے، جب اللہ نے یہ کہہ رکھا ہے کہ میں فجر کے ٹائم پہ تم لوگوں کا رزق تقسیم کرتا ہوں، فرشتے لے کر آتے ہیں، تو پھر آپ کیوں نہیں اٹھتے؟ تو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ رزق کی پریشانی کا یا مالی ضرورت کا آپ کو پرابلم ہے، تو پھر وظائف تو آپ کو بتا ہی رہے ہیں، تو یہ کریں تو اس ٹائم پہ یہ تھوڑا اپنی جان کو تکلیف تو دے دیں گے، یا تو نہ تو دنیا کے اندر آپ اپنی جان کو تکلیف دے کے کچھ کمانا چاہتے ہیں، اور صبح کے ٹائم پہ صرف جاگ کر ایک وظیفہ بھی نہیں پڑھ سکتے تاکہ آپ کی ضرورت جو ہے وقت پر پوری ہو جائے۔ تو بھائی، یہ باسط ہو یا غنی ہو، 111 بار، اول آخر 11 بار درود شریف نماز فجر سے سنتوں اور فرضوں کے درمیان آپ اس کو پڑھیے اور اللہ سے دعا مانگیے۔ 7 دن میکسیمم ٹائم ہے آپ کا، جو بھی مسئلہ ہوگا، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن۔ اب یہ پہلے، دوسرے، تیسرے دن اور 7 دن کا کیوں رکھا ہے؟ کہ جس آدمی کا خلوص جو ہے، جس کا جو رو رو کے گڑگڑا کے مانگنے کا بھی انداز ہوتا ہے بھائی۔ آپ کے گھر اگر 4 یا 5 بچے ہوں نا، ان میں ایک ایسا ہوتا ہے جس کو مانگنا آتا ہو، تو وہ ایسا اپنی بات رو دھو کے منوا لیتا ہے۔ تو ایسے بچے بن کے مانگے اللہ پاک سے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے مانگنے پر، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، نہیں تو 7 دن سے اندر اندر آپ کی وہ ضرورت اللہ پاک پوری کر دیں گے۔ اس وظیفے کو کنٹینیو رکھے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔